السلام علیکم کلاس 6۔ اب اذان کی کیا فضیلت ہے؟ اذان دینے کے وقت شیطان ایسی جگہ بھاگ جاتا ہے جہاں پر اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ اذان کی فضیلت ہے۔ اذان سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا، اسے بھاگنا پڑتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے، اذان سے۔ تو جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں سے شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے، اور ایسی جگہ بھاگ جاتا ہے جہاں اس کو اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جہاں تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے وہاں تک رہنے والے جن اور انسان قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ اور یہ بھی مؤذن کی فضیلت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ مؤذن کے لیے جنات اور انسان، جتنے جنات اور انسانوں کو اس کی دی ہوئی اذان کی آواز گئی ہے وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے کہ اس نے اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلایا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ثواب کی نیت سے 7 سال اذان دی اس کے لیے آگ سے نجات لکھی جاتی ہے۔ اگر 7 سال لگاتار ثواب کی نیت سے کسی اور مفاد کے لیے نہیں، کسی اور فائدے کے لیے، نہ دنیا کے فائدے کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا یعنی ثواب کے لیے اگر کسی نے 7 سال لگاتار نماز اذان دی تو اس کے لیے آگ سے نجات لکھ دی جاتی ہے، یعنی آگ اس پر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ قدرتی آفات، اب یہ بھی مؤذن کی فضیلت تھی کہ اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ آگ سے نجات لکھ دی جاتی ہے جو 7 سال جو ہے وہ اذان دے ثواب کی نیت سے۔ اب پھر دوبارہ یہاں پر آ رہی ہے اذان کی فضیلت۔ قدرتی آفات مثلاً شدید بارش، سخت قسم کی آندھی، طوفان اور زلزلہ وغیرہ کے دوران اذان دینے کی برکت سے یہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ یعنی اذان سے فائدہ ہوتا ہے کہ شدید بارش ہو، بہت زیادہ بارش ہو جس کی وجہ سے سیلاب آ جائے اور بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں، تو اگر اذان دی جائے گی تو یہ جو ہے وہ آفت ٹل جاتی ہے، یہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سخت قسم کی آندھی کے وقت بھی اذان دی جانی چاہیے، طوفان کے وقت بھی اذان دینی چاہیے، اور زلزلے کے وقت بھی اذان اگر دی جائے تو یہ ساری مصیبتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اذان کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ اسی طرح آتش زدگی کے دوران بھی اذان دینے سے مصیبت دفع ہو جاتی ہے۔ آتش زدگی کا مطلب ہوتا ہے آگ کہیں لگ گئی ہے، آگ بہت بھڑک رہی ہے، تو اس وقت بھی کیا کی جائے؟ اذان دی جائے تو وہ مصیبت کی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ٹل جاتی ہے، یعنی آگ کے بجھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے، یعنی وہ مصیبت کسی بھی طریقے سے ٹل جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے؟ جن بھوت اور مرگی کی بیماری دفع کرنے کے لیے بھی اذان دینے میں بڑی تاثیر ہے۔ تاثیر یعنی اثر کرتی ہے۔ کہیں جنات ہوں اور ان کا بسیرا ہو اور وہ بہت پرابلم کریٹ کر رہے ہوں، پریشان کر رہے ہوں، تو اگر وہاں پر اذان دی جائے گی تو ظاہر شیطان تو وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ وہاں سے وہ مصیبت بھی کیا ہو جائے گی؟ جنات کی وہ دفع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مرگی کی بیماری جس میں انسان تڑپنے لگتا ہے اور اس کو اپنا ہوش بھی نہیں رہتا، تو اگر کوئی شخص اس وقت اذان دے تو اس کی بیماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ تو یہ فوائد ہیں، یہ فضیلتیں ہیں اذان کی اور مؤذن کی۔ اب اذان کی معاشرتی اہمیت کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا یعنی مؤذن کی اور اذان کی فضیلت ہم نے پڑھ لی، اذان کی ابتدا ہم نے پڑھ لی، اذان کے معنی بھی دیکھ لیے اور اذان کے کلمات کو بھی ہم نے سمجھ لیا، مفہوم بھی سمجھ لیا۔ اب اذان کی معاشرتی اہمیت کیا ہے؟ یعنی ہماری سوسائٹی میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ جب اذان دی جاتی ہے تو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اسلام میں شرعی نقطہ نظر سے مؤذن پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمانے کے ساتھ ساتھ اسے مسلمانوں کا امین بھی قرار دیا۔ امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، یعنی مؤذن جو ہے وہ مسلمانوں کا امین ہے، یعنی امانت دار ہے۔ مسلمان کی زندگی میں نظم و ضبط لانے میں اور پابندی اوقات کا عادی بنانے میں اذان اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب یہاں سے معاشرتی اہمیت آ رہی ہے۔ پہلے کیا ہو گئی؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ شرعی نقطہ نگاہ سے مؤذن کی پھر دوبارہ مؤذن کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مغفرت کی دعا فرمانے کے ساتھ ساتھ حضرت پاک نے مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا امین بھی اسے قرار دیا ہے، تو یہ مؤذن کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب مؤذن بھی تو معاشرے کا حصہ ہی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں نظم لانے اور پابندی اوقات کا عادی بنانے میں اذان اہم کردار ادا کرتی ہے۔
اذان مسلمانوں کی نماز باجماعت کی تیاری کے لیے اہم ذریعہ ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اذان کی وجہ سے لوگ جو ہے باجماعت نماز کی تیاری کرتے ہیں، اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے اذان۔ اذان بہت بڑا ذریعہ ہے مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے تیار کرنے کا۔ اور اب جب لوگ باجماعت نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ سب نے ایک ہی وقت میں اکٹھا ہونا ہوتا ہے، تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ان کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اور پابندی اوقات، کیونکہ وقت پر پہنچ کر ہی جو ہے وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر وقت پر نہیں پہنچیں گے تو کیا ہے؟ باجماعت نماز تو نہیں ہو سکے گی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر پابندی وقت پیدا ہوتا ہے، وقت کی پابندی کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لیٹ نہ ہوں، وقت پر پہنچ جائیں تاکہ ہم باجماعت نماز ادا کر سکیں۔ تو اس سے نظم و ضبط بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب اذان ہوئی ہے اور اس وقت سے تیاری کر کے پراپر انداز میں جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا، تو اس کے اندر کیا ہے؟ نظم و ضبط پیدا ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے جس بھی کام میں وہ مصروف تھا اس کو چھوڑ کر پھر اس کے بعد ایک بہت ترتیب والے انداز میں بہت منظم طریقے سے جو ہے وہ وضو کرنا، پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھاگ کر جماعت میں جو ہے وہ شامل نہیں ہونا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ نظم و ضبط اس کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ تو افراتفری والی کیفیات اور بے ہنگم طریقہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے اندر سے، مسلمان کے اندر سے کیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب وہ پابندی کے ساتھ جو ہے وہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اور اس میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ اذان کا۔ تو پابندی وقت کی عادت پڑتی ہے اور نظم و ضبط کی عادت پڑ جاتی ہے مسلمانوں کو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اذان سننے کے بعد ان کے اندر مسجد کی طرف جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تاکہ وہ باجماعت نماز پڑھ کر جماعت کا ثواب حاصل کر سکیں اور جماعت میں شریک ہونے والے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو سکے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اذان جو ہے وہ شوق پیدا کرتی ہے اللہ کی عبادت کا، اور پھر سب مل کر جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس سے آپس میں لوگوں کے کیا تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ دوستی بنتی ہے۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملاقات، اس وقت میں 5 وقت ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو آپس میں کیا ہے؟ اتحاد پیدا ہوگا، مسلمان متحد ہوں گے، اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اذان سننے کے بعد مسلمان مسجد کا رخ کرتے ہیں، جس سے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا، مسلمان خواتین گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرتی ہیں، گویا معاشرے کا ہر فرد ایک وقت میں نظم و ضبط کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاتا ہے۔ ادھر گھروں میں خواتین پڑھ رہی ہوتی ہیں، جو مخصوص اوقات ہیں نماز کے، اسی وقت میں خواتین کو بھی پڑھنی ہوتی ہے اور اسی وقت میں جو ہے وہ جا کے مرد بھی پڑھتے ہیں، تو سب اجتماعی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور سب ایک ہی اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اور سب کا مقصد زندگی کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، آپس میں نفرتیں دور ہوتی ہیں اور سب ایک اللہ کے کہنے پر چلنے والے کیا ہیں؟ بنتے ہیں۔ مسلمان گھرانوں میں بچوں کی پیدائش کے وقت اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں آنے کے بعد پہلا پیغام بچے کو یہی سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی اور عظمت والی ہے۔ اذان بچے کی پیدائش کے وقت ایک کان میں، اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، یعنی اس کو بچپن ہی سے پہلا جو لفظ اس کے کان میں ڈالا جاتا ہے وہ کیا ڈالا جاتا ہے؟ پہلے جو کلمات اس کے کان میں ڈالے جاتے ہیں وہ کون سے ڈالے جاتے ہیں؟ اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی کے، یعنی اذان کے کلمات جو ہے اس کے کان میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو شروع ہی سے اس کے اندر صفائی، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ ایمان کی طاقت جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے۔ اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اقامت کیا ہے کہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے، یعنی جیسے اذان ہونے کے بعد، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اذان ہونے کے بعد پھر دوبارہ ایک شخص جو ہے وہ اقامت کے الفاظ کہتا ہے۔ اقامت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان تو آپ کو پتہ ہے یہ اقامت کہی جاتی ہے۔ یہ اس کے ایک دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت جو ہے وہ کہی جاتی ہے۔
اسی طرح دنیا میں آنے کے بعد پہلا پیغام بچے کو یہی سنایا جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، یہ پیغام اس کو سنایا جاتا ہے، اور اس کی عظمت جو ہے وہ بڑائی بیان کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی اور عظمت والی ہے، یہ سب سے پہلا اس کو پیغام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر بچہ، یعنی جتنے تمام بچے جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ کس بھی گھرانے میں ہیں، مسلمان گھرانے میں ہیں، نان مسلم گھرانے میں، جس بھی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، وہ دین فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی تمام بچے مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت پاک نے فرمایا، یہ حدیث ہے، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان گھرانے میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایمان کا بیج تو اس کے اندر ہوتا ہے، ہم اس کی اور مزید تجدید کرتے ہیں ایمان کی، اور اس کے ایمان کو گہرا کرتے ہیں، یعنی پہلی آواز جب وہ سنتا ہے تو اللہ کی بڑائی کی آواز سنتا ہے، اور اللہ کی عظمت کی جو ہے وہ آواز سنتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی کی بات جو ہے وہ اس کو سنائی جاتی ہے، اور فلاح، نماز میں فلاح جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو بچپن میں پہلی دفعہ جو آواز سنے گا وہ کانوں میں اللہ کے کلام کی سنتا ہے، اللہ کی بڑائی کی سنتا ہے۔ اس سے ایمان اس کا اور کیا ہے، ہم اسے گہرا کرتے ہیں، اور یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہمیں حضور پاک سے جو ہے وہ بتایا گیا، حضور پاک نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے۔ اس کے بعد اذان کے آداب کیا ہیں، اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ پہلا ادب کیا ہے؟ اذان کے وقت خاموش رہنا، توجہ سے سننا، اور کلمات اذان پر غور و فکر کرنا، یہ جو ہے وہ پہلا ادب ہے، یعنی خاموش رہنا، توجہ سے سننا، اور کلمات اذان پر غور و فکر کرنا۔ اب ظاہر ہے غور و فکر کیسے کریں گے؟ یعنی جب ہم سن رہے ہیں اللہ اکبر تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا رکھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، تو رسالت کی ہم گواہی دیتے ہیں، اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل کریں گے، تو یہ سارا غور و فکر اس وقت جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے، یہ پہلا ادب ہے۔ اس کا دوسرا ادب کیا ہے؟ جب مؤذن اذان کے جو کلمات کہے تو سننے والا اس کے موافق یعنی بین ہی وہی کلمات دہرائے۔ بین ہی کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہو بہو ویسے ہی الفاظ جو ہے وہ ہمیں دہرانے چاہیے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کی، یعنی نیکی کرنے کی طاقت بھی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت عطا فرمائے کہ ہم جا کے نماز ادا کریں۔ یہ ہے آداب اذان سننے کے۔ اس کے بعد اذان کے بعد معصورہ دعائیں۔ معصورہ کا مطلب ہوتا ہے جو حدیث سے معلوم ہو۔ اذان کے بعد درج ذیل دعائیں پڑھی جائیں، یعنی پڑھنی چاہیے ہمیں۔ اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، اس دعوت کامل اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ اب وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہمارے اردو میں ہم ذریعہ کہتے ہیں۔ وسیلہ کا عربی کا مطلب کیا ہے؟ قریب ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت پاک کو اپنے سب سے قریبی مقام پر نازل فرمائے، ہم یہ اس میں دعا کرتے ہیں، قرب اللہ تعالیٰ کا ملے حضرت پاک کو، اور فضیلت عطا ہو، اور سب سے بلند درجہ مقام محمود عطا ہو، یہ ہم دعا کریں جب اذان سنیں تو حضرت پاک کے لیے دعا کریں۔ اور پھر اس پہ جو ہے وہ ظاہر ہے جو حضرت پاک کے لیے دعا کرے گا تو حضرت پاک کی شفاعت بھی اسے نصیب ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو ہم یہ بھی پڑھیں۔ اس میں کیا دعا ہے؟ اے ہمارے رب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آگ، نار کا مطلب ہوتا ہے آگ کے عذاب سے بچا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اذان کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد کا اور نماز کی
اذان اور نماز کے درمیان، نماز کھڑی ہونے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت یہ دعائیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ سبق کا خلاصہ۔ خلاصہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پورے سبق کا نچوڑ کیا ہے۔ اب اہم باتیں ہم نے یہاں پر جو ہے وہ پڑھنی ہے سبق میں۔ اس سبق کی اہم باتیں کیا ہیں؟ خلاصہ کیا ہے؟ اذان کے لغوی معنی منادی کرنا، اعلان کرنا اور بلانا۔ اذان سے مراد وہ مخصوص الفاظ ہیں جن کے ذریعے مسلمانوں کو دن رات میں 5 مرتبہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اب جب اہم باتیں نا وہ ہم اس میں پڑھیں گے اذان میں، یعنی اب اس کی تفصیل ہم یہاں زیادہ نہیں پڑھیں گے، ہم یہاں پر اس کی اہم باتیں خلاصے کی صورت میں جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اذان میں جو الفاظ شریعت نے مقرر کیے ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید کی گواہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، پھر نماز کے لیے بلاوا ہے اور فلاح کے لیے آنے کی دعوت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کے الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد اذان کی فضیلت کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمانے کے ساتھ ساتھ اسے مسلمانوں کا امین قرار دیا۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد یہاں پر 17 پیج پر جو ہے وہ کام دیکھیے، صفحہ نمبر 17 پر منزل سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اذان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یہ آپ آرام سے دے سکتے ہیں۔ اذان کے لغوی معنی وہ لکھیں اور پھر یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہے اذان کس چیز کی تیاری کا ذریعہ ہے؟ اذان اب کس کی جگہ پر نماز لکھیں، جو آپ مطلب اذان کس چیز کی تیاری کا ذریعہ ہے، کس کی جگہ پر وہ چیز لکھیں آپ۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ سوالات کے جوابات خود آپ نے کرنے ہیں، اور ابھی سے اگر خود کرنے کی کوشش کریں گے تو صلاحیت پیدا ہوگی، ورنہ پھر جو ہے وہ رٹا اپلیکیشن والی چیز جو ہے وہ آپ کے اندر رہے گی، وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ خود سے جوابات دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے، کیونکہ بڑی کلاسز میں جب بچے پہنچتے ہیں تو انہیں خود سے سوالات کے جوابات دینے ہوتے، تو ابھی سے اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو جوابات دینا آئیں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 3 کیا ہے؟ اذان کے ذریعے مسلمانوں میں مسجد جانے کا شوق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کو پہلے رف میں لکھ کے دیکھیے گا، پھر اس کے بعد جو آپ مس کو دکھائیے گا، اور پھر مس جو آپ کو بتائیں اس میں ٹیلی کر دیے گا کون سا اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کیا مس سے مسٹیک ہوئی، مس آپ کو بتائیں گی، پھر وہ صحیح جواب آپ جو ہے وہ لکھیے، اپنی کاپی میں لکھیے گا، فیئر کاپی میں۔ لیکن پہلے خود لکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کو کرنا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اپنے آپ کو بھی چیک کریں آپ نے کتنا سیکھا۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ اسلام میں اذان کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ ہم نے فضیلت پڑھی ہے، اب اس کو 2-3 دفعہ پڑھ لیجیے گا اور پھر اس کے بعد خود سے لکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور پھر اس کے بعد جب مس آپ کو دکھائیں گی اور مس آپ کو بتائیں گی تو پھر آپ نے دیکھیں گے آپ نے کہ کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا، خود آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 کیا ہے؟ کون سی نماز کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے اضافی الفاظ پڑھے جاتے ہیں؟ یہ بھی بہت آسان ہے، آرام سے کر سکتے ہیں آپ۔ اذان کے بعد چھٹا سوال کیا ہے؟ اذان کے بعد اذان کے کوئی بھی 2 آداب ذکر کریں۔ اب کوئی سے بھی 2 آداب اس میں آپ نے لکھنے ہوں گے۔ خالی جگہیں پر کریں، یہ آپ پورا چیپٹر پڑھ چکے ہیں، یہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 کیا ہے؟ درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں، یہ بھی آپ آرام سے کر لیں گے۔ اور سوال نمبر 4 کالم الف کے الفاظ کو کالم 2 کے مناسب الفاظ کے ساتھ ملا کر جملے مکمل کیجیے۔ جیسے پہلا ہے اسے پسم کو وحی کے ذریعے کیا بتایا گیا؟ اذان کے یہی کلمات سکھائے گئے۔ اب اس طرح آپ نے اس کو ملا کر صحیح مکمل کرنا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 2، 3 اور 4 یہ آپ نے اپنی بک میں کرنا ہے۔ اگر بک بالکل صاف ستھری ہے اور پہلے سے کوئی نشانات نہیں ہیں تو آپ نے اپنی بک پہ کرنا ہے، مس اسی پر چیک کر دیں گی۔ اور اگر آپ یہ گندی ہے، پہلے سے بہت سے نشانات ہیں، تو یہ پورا کام اپنے یہ سوال نمبر 2، 3 اور 4 بھی اپنی کاپی میں آپ کریں گے، پورا اتار لیں گے اور پھر کاپی میں کریں گے، اور پھر مس آپ کو کاپی میں چیک کریں گی۔ تو یہ تھا آپ کا سبق اذان، فضیلت اور اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔